صحیح بخاری نے 7 جگہ لکھ دی۔ اب یہ ہے قدرت، جو ابھی جملہ کہا کہ جب رسوا کرنے پر اللہ آتا ہے، اتنا بچانے کے باوجود بخاری نے 7 جگہ لکھا کہ یہ ہوا۔ عبداللہ ابن عباس روتے تھے، ہائے ہائے پیر کا دن، ہائے پیر کا دن، ہائے پیر کا دن، قیامت آ گئی جب رسول نے قلم اور کاغذ مانگا اور نہیں دیا گیا۔ بات تو رہ گئی کہ مانگا اور نہیں دیا گیا۔ کیا مانگ رہے ہیں رسول؟ ایک عام سی چیز، قلم اور کاغذ۔ تو پتہ چلا آخری لمحات کی سب سے بڑی تمنا نبی کی ہے قلم اور کاغذ۔ اب اس میں گھمانے لگے، کاغذ تو پہلے نہیں ہوتا تھا اور ایک قلم تو ہوتا تھا۔ جب قلم ہے تو کسی چیز پہ تو لکھا جاتا تھا، تو جس چیز پہ لکھا جاتا تھا اسے کرتاس آ گیا ہے، چاہے وہ چمڑا ہو، وہ جھلی ہو، وہ کچھ بھی ہو۔ کاغذ چائنا میں بنا ہوگا، لیکن جس چیز پہ جو کچھ لکھا جاتا تھا اسے کرتاس کہتے تھے، اسے کرتاس کہتے تھے۔ جب کاغذ ایجاد ہوا تو اسی کا نام کرتاس رکھ دیا گیا۔ اس میں کیا بات ہو گئی؟ اس میں کیا بات ہو گئی؟ مطلب کہیں سے معذرت نکل آئے، کہیں سے لپیٹا جا سکے۔ اچھا لپٹ جاتا معاملہ اگر بخاری اور مسلم نہ لکھتے۔ پہلی حدیث کی کتاب بخاری، پھر مسلم، پھر سیاست تک کی ساری کتابیں، مسند احمد بن حنبل، ترمذی، یہ وہ سبھی نے لکھ ڈالا۔ جب چھپانا تھا آپ کو یہ مسئلہ تو یہ کیوں لکھا؟ میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ 7 جگہ بخاری نے یہ روایت کیوں لکھی کہ قلم کاغذ مانگا؟ کیوں لکھا؟ یہ راز دریافت کرنا ہے۔ جب آپ کو لکھنا ہی نہیں ہے، اس پہ ڈسکس نہیں کرنا ہے، تو آپ ایک بار چلیے لکھ دیتے، 7 بار کیوں لکھا؟ لکھتے ہی چلے جائیں، جگہ جگہ لکھتے چلے، ایک ہی بات کو لکھتے چلے جائیں، فائدہ کچھ ہے نہیں لکھنے لکھانے کا۔ اس لیے کہ قلم کاغذ تو نہیں ملا تو پھر لکھا کیوں؟ جب وہ مسئلہ ہی نہیں حل ہوا تو لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کھانا بند نہیں ہوگا، قلم نہیں چھینا جائے گا، نعمتیں نہیں چھینی جائیں گی۔ بجاؤ یہ اتنا سا کام کرو، سارا کام ان کا، اتنا سا کام اس فرشتے کا۔ موکل آیا، اس نے کہا 7 بار دے دی وہی حدیث اٹھا کے مختلف چیپٹروں میں۔ اچھا ایک ہوتی تو چلیے ٹھیک ہے، دوسری حدیث سناتا ہوں آپ کو تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اسے کہتے ہیں حدیث حوض، اسی نام سے مشہور ہے۔ یہ حدیث قرطاس و قلم کہلاتی ہے، یہ حدیث حوض ہے۔ امام بخاری نے، امام مسلم نے اور احمد بن حنبل نے سب نے لکھی۔ وہ حدیث کیا ہے؟ اور اسی طرح لکھی ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ جب میں کوثر کے کنارے پہنچوں گا، حوض کوثر، اس لیے اس کو حدیث حوض کہتے ہیں، تو وہاں پر میں رک کر کچھ لوگوں کا انتظار کروں گا۔ یہ بخاری میں بھی، مسلم میں کچھ لوگوں کا انتظار کروں گا۔ ایسے میں وہ لوگ آ جائیں گے جن کا مجھے انتظار ہوگا، اور وہ آ کے کہیں گے کوثر کا جام دیجئے، تو کچھ فرشتے کھڑے ہوں گے، وہ انہیں مار مار کے پیچھے دھکا دیں گے، ان کے سینے پہ ہاتھ گھوسے مار مار کے فرشتے، لفظ ہے حدیث میں ہکا دیا جائے گا۔ اچھا اتنا کافی تھا حدیث میں کہ لکھ دیتے ہکا دیا جائے گا؟ نہیں، بلکہ زخمی اونٹ جو گھساتا ہے، جیسے عرب میں ہکایا جاتا ہے، اس طرح ان کو ہکایا جائے گا۔ ہٹو کوثر کے پاس سے، ہٹو ہٹو ہٹو، بھیڑ نہ لگا، ہٹو۔ اب پوری حدیث سنتے جائیے گا، بخاری اور مسلم اور امام احمد بن حنبل نے جس طرح لکھا ہے اسی طرح میں آپ کو سنا رہا ہوں، لفظ بلفظ، اور ایک جگہ نہیں لکھا، سب نے لکھا اور دل بھر کے لکھا اس حدیث کو۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں لکھا، وہی فرشتہ لکھا گیا، اور تو سمجھ میں نہیں آتا ہے، لکھی ہوئی ہے، موجود ہے کتاب میں، چھپے جا رہی چھپے جا رہی چھپے، تو یہ تو رہیں گی، گھبرانے کی بات نہیں، بخاری رہے گی، اور بخاری کے لیے سارے دلائل آپ کے سب موجود رہے گا، اطمینان رکھیے، آپ کا معاملہ اس میں موجود رہے گا۔ تو حدیث حوض تو ہے۔ ایسے میں جب فرشتے ان کو بھگائیں گے، ہکائیں گے، تو رسول اللہ کہیں گے پروردگار یہ میرے اصحاب ہیں، ان کو فرشتے کیوں ہکا رہے ہیں؟ تو اللہ کہے گا تمہیں پتا ہے تمہارے بعد انہوں نے کیا کیا کیا؟ پورا دین بدل دیا، اس لیے بھگا ان کا نکالو، پورا دین بدل۔ یہ حدیث بخاری میں کیوں رکھی ہے؟ اور اگر رکھی ہے تو یہ تو پتہ لگا لو دین بدلا ہے یا نہیں ہے۔ یہ کیوں لکھی بخاری نے؟
تو اس کے معنی یہ حدیث آخری لمحات کی یہ بتا رہی ہے کہ سرکار پہچنوا کے چلے گئے، نام نہیں بتائے، امام بخاری نے بھی نہیں بتایا، امام مسلم نے نہیں بتایا، لیکن نام ڈھونڈنا مشکل ہے. بھئی یہ پتہ لگا لیجئے دین کو بدلا کس نے، دین کو بدلا کس نے. اسی لیے صبح عاشورہ امام حسین نے آ کے خطبہ دیا، کیوں مجھے قتل کر رہے ہو؟ کیا میں نے محمد کا دین بدل دیا ہے؟ سب نے کہا نہیں. حسین نے کہلوا لیا کہ اہل بیت نے دین نہیں بدلا.